بچوں کو آپ تعلیم کو دلوائیں جو بھی نظام ہے اس وقت عام تعلیم کا، تاکہ بچہ جو ہے اپنے ماحول کے اندر کسی انفیورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا نہ ہو۔ لیکن یہ گھر پر اہتمام کریں۔ ایک تو آپ گھر پر ایک دینی ماحول اگر فراہم کریں گے، اپنے والدین کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ تو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے اپنے والدین کا کردار سامنے آئے گا اور والدین کا جو طرز عمل زندگی کا وہ سامنے آئے گا۔ اور پھر نمبر 1-2 یہ کہ آپ اہتمام ایسا کر دیں کہ پہلی جماعت سے بچے کو عربی کی تعلیم دینی شروع کر دیں۔ پہلی جماعت ہی سے آپ کو اسکول کے اندر وہ انگلش پڑھ رہا ہے یا وہ اردو بھی پڑھ رہا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر گھر پہ آپ کوئی ایک ٹیوشن رکھ دیں اور وہ ان کو جو ہے عربی کی تعلیم دینی شروع کر دیں، الف باتا سے شروع کریں اور بڑے آسانی کے ساتھ۔ جیسے جیسے بچہ آگے بڑھ رہا ہے گریڈز کے اندر، اس کے کورسز دنیا میں ہیں، آپ مصر سے منگا سکتے ہیں، سعودی عرب سے منگا سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں بہت محنت کر کے اس نظام تعلیم کو کیا گیا اور ہمارے ملک میں کچھ لوگوں نے یہ کام کیا بھی ہے۔ مثلاً اقرا، غالباً اقرا روضۃ الاطفال کے نام سے کافی لمبا ایک جو ہے سلسلہ اسکولوں کا شروع ہوا ہے، جس میں کہ بچوں کو شروع ہی سے، ابتدا ہی سے مذہبی اور دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ اب یہ کہ فرض کیجئے کہ ہم اس کی کوشش کرتے، ہم نے کوشش قرآن کالج کے ضمن میں کر کے دیکھی تو معلوم ہوا کہ آرٹس کو پڑھنے کے لیے تو لوگ تیار ہی نہیں ہیں، اور ہمیں اصل دلچسپی اس سے ہے کہ نظریات جو ہیں دنیا میں آج جو اصل گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں وہ تو ان سبجیکٹس میں، ہیومینٹیز جن کو کہتے ہیں۔ سائنس میں کیا گمراہی ہے، کیمسٹری میں کیا گمراہی آئے گی؟ یہ پتہ چل گیا کہ H2O ہے، پانی جو ہے اس میں 2 ایٹم ہائیڈروجن کے ہیں، 1 آکسیجن کا، اب اس میں کیا گمراہی آئے گی؟ آپ کی انجینئرنگ میں کیا گمراہی آئے گی؟ آپ کو پتہ ہے اتنا چوڑا ہے یہ ہال اور یہاں پہ بیم ڈالنا ہے تو اس میں بیم کتنا ہونا چاہیے، کتنی اونچائی، کتنی چوڑائی، اس میں لوہا کتنا ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی تعلق نظریات سے نہیں ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کا معاملہ ہے، اس کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں۔ نظریات کا تعلق فلسفے سے ہے، سائیکالوجی سے ہے، اکنامکس سے ہے، پولیٹیکل سائنس سے ہے، سوشیولوجی سے ہے، ساری چیزیں تو یہ ہیں، لیکن یہ آج پڑھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اچھا، اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا سکول کھول لیں، اب اگر آپ اس سکول کا معیار تعلیم کا وہ نہ رکھیں جو تعلیم کے دوسرے جو بھی مدرسے چل رہے ہیں، سکول چل رہے ہیں، یہ بیکن ہاؤس سسٹم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں لائیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے بھی پرائرٹی جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کی ہوتی ہے بالعموم۔ وہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو جائے، پرائرٹی دین کی تعلیم کی نہیں ہوتی۔ اب وہ تعلیم دینے کے لیے آپ کو جس طرح کا انتظام کرنا چاہیے، تنخواہیں اونچی دینی پڑیں گی، تنخواہیں زیادہ دینے کے لیے فیس زیادہ رکھنی پڑے گی۔ اب فرض کیجئے کوئی دینی ادارہ یہ کام کر رہا ہو تو اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ لوگ دیکھو جی یہ دین کے نام پہ کام کر رہا ہے، انہوں نے بھی جو ہے اسکول کھولا تو 3000 روپے فیس لے رہے ہیں۔ یہ میں یہاں آپ کو بتا دوں واقعتاً کہ جماعت اسلامی کے احباب نے یہ پنجاب اسکول جو ہے قائم کیا، بہت بڑا اسکول ہے، بہت اعلیٰ اس کی عمارت ہے، عمدہ ہے، ہر اعتبار سے معیاری ہے، تعلیم بھی معیاری ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا ایک دفعہ جب ہمارے صدر تھے لغاری صاحب، فاروق احمد لغاری صاحب، تو وہ ایک دفعہ آئے تھے، 50 لاکھ روپیہ دے کے چلے گئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ان حکمرانوں کے لیے تو یہ نانا جی کی فاتحہ جو ہے حلوائی کی دکان پر حکومت کے فرد ہوتے ہیں وہ دے گئے، لیکن ان کی مینیجنگ کمیٹی کے لوگ میرے پاس آئے اسکول کی، اور وہ لوگ سب کے سب تھے۔ ان کا ڈاکٹر صاحب ہم نے اسکول بھی بنا لیا، عمارت بھی عمدہ ہے، ہمارے تعلیم کے جو ہے رزلٹس امتحانات کے اچھے ہیں، سب ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ بھی بن گیا ہے، لیکن اگر ہم کو دینی تعلیم کا ایلیمنٹ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً والدین کی طرف سے احتجاج اور شور، یہ کیا کر رہے ہو تم، جو ہے تم بچے کے ذہن پر مزید بوجھ ڈال رہے ہو، پہلے ہی جو ہے نصاب سرکاری وہ کوئی معمولی نہیں ہے، اب اضافی بوجھ وہ احتجاج ہوتا، لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔